ہجرت کی رسول خدا نے، پہلی ہجری گزری، پہلا سال گزرا، دوسرا سال گزرا، جنگ بدر ہوئی، اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ ہوتے سریے ہوتے رہے جس میں رسول خدا اپنے لشکر والوں کو بھیجتے تھے، کبھی خود جاتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کا 5واں برس آیا۔ کون سا برس؟ 5واں برس۔ شوال کا مہینہ آیا، 17 شوال۔ قرآن نے پورا سورہ اس واقعے کے بارے میں نازل کیا ہے، سورہ احزاب کے نام سے، جس میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سورہ کو جا کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو رسول کے ساتھ سرکار نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ مسجد میں، وہ بہت آسان جگہ ہے، میدان جنگ اس سے کٹھن امتحان ہے۔ سمجھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے کس امتحان کا کس انداز سے ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ احزاب، جب لشکر آ گیا، خبر ملی کہ لشکر آ رہا ہے کفار کا، عرب کے جتنے بھی کفار تھے وہ اکٹھا ہو کر متحد ہو کر آئے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ 10,000 کا لشکر تھا، اور اگر انگریزی حساب سے دیکھا جائے تو جنوری کا مہینہ تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹھنڈک بہت تھی، اور کفار نے بھی مسلمانوں نے بھی آگ جلائی تھی ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے۔ یہ جو میں آگ جلانے کا ذکر کیا ہے، یہ آیت آئے گی تو اشارہ کروں گا، اس وجہ سے میں نے ذکر کیا۔ بہرحال بیٹھے، مشورہ ہوا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا طریقہ یہ دشمن آتا ہے خندق کھود دیتے ہیں، لہذا دشمن اسے پھلانگ کر جست لگا کر آ نہیں سکتا، گھوڑے اتارے گا تو گھوڑے نکلیں گے کیسے، اگر پیدل اترے گا تو پھر نکلنا، ہم اس کو وہاں سے نقصان پہنچا دیں گے، ہرا دیں گے دشمن کو۔ رسول خدا نے ایک ہلال کی طرح، کریسنٹ کی طرح مدینے کے باہر ایک خندق کھودی، پشت پر مدینہ، سامنے سے خندق، کہ مسلمانوں کے سامنے اگر لشکر آئے تو خندق کی رکاوٹ ان کو دکھے۔ مسلمان موجود ہیں، یہاں تک تو بات ہوئی تاریخ کی۔ اب چلیے آپ 9ویں آیت سورہ احزاب کی، کہ جس میں پروردگار عالم مسلمانوں کا حال بتا رہا ہے، اور عجیب انداز سے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ یاد کرو اس وقت کو مسلمانوں کہ جب تم جنگ میں، جنگ خندق میں لشکر میں گھر گئے تھے، کفار کا لشکر آیا تھا، نعمت کو یاد کرو جو خدا نے نعمت تم پر نازل کی تھی جنگ خندق میں، اس کو یاد کرو کہ جب تم خندق کے اندر تھے، یعنی خندق کی پشت پر تھے، لشکر آیا تھا تو پروردگار نے تمہاری مدد کے لیے ریحن، ہوا کو بھیجا، وجنودا لم تروها، کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو ہوا کیا، سردی کا موسم ہے، کفار نے آگ جلائی، خدا نے بعد میں جب جنگ خندق میں مولا کا عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو اس کے بعد خدا نے ایسی ہوا چلائی کہ جس سے ان کی آگ جلائے نہ جلی، تو ایک مشکل ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے، جس کے بعد کفار وہاں پر ٹھہر نہیں سکے۔ لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے، کفار کے لشکر کی ہوا اکھیڑی تو کس نے؟ خدا نے ہوا بھیجی تھی شعلوں کو بجھانے کے لیے، عمرو بن عبدود کی ہوا اکھیڑی تو کس نے اکھیڑی؟ کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا نہج البلاغہ سے کہ امیر المومنین نے فرمایا قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ، نبی کریم ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھتے تھے، اپنے اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی تیزی سے بچاتے تھے، لہذا نیزوں کی تیزی اور تلوار کی تیزی سے بچانے والا کون؟ علی۔ پروردگار عالم نے بھیج تو دیا ہوا کو، لیکن یہ بعد کا واقعہ پہلے ہوا کیسے؟ بہرحال پہلے آپ قرآن مجید سے سنیے جنگ خندق کے مسلمانوں کا حال۔ رسول خدا کے ساتھ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک موٹی سی سیدھی سادی ظاہری تقسیم، پکے مومن تھے، منافق تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھے، نماز میں بھی آتے تھے، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کے ساتھ جو لوگ تھے سب پکے مومن تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے منافق ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، فی قلوبہم مرض، ایک تھے کہ جو نہ منافقین میں سے تھے نہ مسلمانوں میں سے تھے، نہ پکے مومن ہیں نہ منافق ہیں۔ منافق وہ جو دل میں مکمل بت پرست کافر ہے، زبان سے کلمہ پڑھ چکا ہے۔ فی قلوبہم مرض وہ کہ جو نہ منافق ہے جو نہ مومن ہے، جہاں کی ہوا چلے تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اعتراض کرے۔ لہٰذا ہم مسلمان اس بات پر تاکید کرنا چاہتے ہیں، شد و مت کے ساتھ زور لگا دیتے ہیں کہ رسول کے ساتھ جو تھے مسلمان پکے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں بھائی،
دو گروہ تھے, نفاق بھی تھا, دل میں بیماری بھی تھی. اگر نفاق وہی دل کی بیماری تھی تو خدا نے قرآن میں الگ الگ کر کے ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کو صرف منافقوں سے خطرہ نہیں تھا, فی قلوبہم مرض, جن لوگوں کے دل میں مرض تھا ان کے دل سے بھی خطرہ تھا. لہذا جب آئے تو اب قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا لم تروها وارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. آگے پیچھے ہو گئی آیات, اس کو آپ خود صحیح کر لیجئے گا. یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے تم پر بھیجی, اذ جاءتکم جنودا, تمہارے سامنے لشکر آئے کفار کے, فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے تم پر ہوا کو بھیجا, نازل کیا مدد کے لیے, وجنودا لم تروها, کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا اور کفار کے لشکر کو دیکھا مسلمانوں نے, ایک درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد, خوب آرام آرام سے آیت پڑھ رہا ہوں. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. پروردگار نے فرمایا وہ موقع تھا کہ جب ایمان والوں کا امتحان ہوا. اتنا بڑا لشکر ہے, مومن کا امتحان ہوا. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, بہت شدید دھچکا پہنچا مومنین کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, ہوگا کیا. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی. ایک ایک بات پر میں آخر میں جو آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, تو اس خطبہ غدیر کے جملے سے مجھے ملانا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ میری مدد علی نے کی. اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے پوری گفتگو کو قرآن کی, تو آخر میں نتیجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مومنین سب ایک طرف, اچھا مومنین کے دل کو دھچکا پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دھچکا تو پہنچا. زلزلوا زلزالا شدیدا, بڑے شدید طریقے سے خدا نے ہلا کر رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, مومنین نے جب لشکر کو دیکھا کفار کے, قالوا, انہوں نے یہ کہا, هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. اور پھر فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنین نے لشکر کو دیکھا کفار کے اور دل ان کا لرز اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو اگلے ہی لمحے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. لشکر کو دیکھا کفار کے, 10,000 کا لشکر, گھبرائے نہیں. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, ایمان بھی دل میں بڑھ گیا اور سر تسلیم بھی مزید شدت سے خم ہو گیا. اور اس کے بعد جب منافقون نے دیکھا کہ لشکر کفار کو, خوب توجہ کر رہے ہیں آپ, یہ کون ہے جو بات کر رہا ہے؟ رسول کے لشکر میں ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, مومنین ہیں جنہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا. اور کفار کے لشکر کو دیکھنے کے بعد یہ جملے کہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. کیا کیفیت ہوئی ان کے دل کی؟ ان کے دل میں ایمان بھی بڑھا, تسلیم کے مرحلے پر بھی آئے, بندگی کے مرحلے پر بھی آئے, اور کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا ہے. یہ کون ہے رسول کے لشکر میں؟ اور اس کے بعد جب دیکھا لشکر کو کس نے؟ منافقین نے. تو یہ کہنے لگے منافقین, والذین فی قلوبہم مرض, لشکر رسول خدا کا ہے, سامنے لشکر کفار کا ہے, دونوں لشکر میں رسول کے ہیں. منافقین مؤمنین فی قلوبہم مرض, بیمار دل والے, سب کے سب دیکھ ایک ہی چیز رہے ہیں, رسول کے جھنڈے تلے ہیں, رسول کے ساتھ ہیں, لیکن مومنین کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, یہی تو وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا, سچا وعدہ کیا تھا. منافق کہہ رہا ہے, اور وہ جس کے دل میں مرض ہے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹ کے کوئی وعدہ نہیں کیا. تو اب یہ دیکھ کر کہ جو رسول کے لشکر میں دھوکہ مت کھا جانا, دیکھنا کہ کس نے کہا تھا جھوٹا وعدہ, کس نے کہا تھا سچا وعدہ. تو جنگ کے اندر رسول کے لشکر کے ساتھ جو ہے نا, یہ دیکھ کر مت تسلی کر لینا اپنی, یہ تو جنگ میں رسول کے جھنڈے تلے تھے. مسئلے کا آغاز ہی رسول کے لشکر سے ہوتا ہے. خدا کافروں کی مذمت نہیں کرا, ارے وہ تو ہیں کافر. یہ جو یقول المنافقون, منافقین نے کہا والذین فی قلوبہم مرض, یہ ہیں کس کے لشکر میں؟ رسول کے لشکر میں ہیں. مسجد میں ہیں تو خطبے کے دوران بھاگنے کے چکر میں, مسجد میں ہیں, سر پہ چھت ہے, رسول کھڑے ہیں, بیوپاری کی خانچے فروش کی ٹھیلے والے کی آواز سن کے چلے جاتے ہیں. میدان جنگ میں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ وعدہ نہیں کیا. نماز میں آپ کا امتحان ہوا تو کارکردگی یہ
جنگ میں امتحان ہوا تو کارکردگی یہ. تو اب اللہ کا رسول سوائے علی کے علاوہ فخر کرے تو کس پر؟ اچھا اب چونکہ قرآن مجید نے نام نہیں دیا، مجھے بھی نام نہیں پتا، اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا وہ جو وہاں اس طرف تھے وہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن تھے رسول کے ساتھ. ایک معیار کرائٹیریا تو آ گیا. جو رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، جو رسول کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وہ سب کے سب ایمان کے اس لیول پر نہیں تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کسی محدث نے اگر اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ غلط ہے، وہ ایمان سے باہر چلا جائے گا، قرآن کے خلاف گفتگو کرے گا. حدیث کو تولنا ہے قرآن کی روشنی میں تولو. قرآن کہہ رہا ہے والذین فی قلوبہم مرض ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اگر کاش یہ کہہ دیتے وعدنا اللہ ورسولہ غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، تو تب بھی شاید ہمارے دل کو شاید قرار آ جاتا، کچھ آنسو پوچھ جاتے. میاں کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا سب جھوٹا کیا. تو ان کی رسالت بچی. اب یہی شخص جو خیبر، جو خندق میں رسول کے ساتھ ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ احزاب. اب یہی کل صبح کو فجر کو جب گھر میں نماز پڑھے گا اور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جبرائیل اس کے منہ پر یہ اذان نہیں دے کے ماریں گے کہ شرم نہیں آتی؟ کل تو خندق کے میدان میں ہمارے رسول پر یہ الزام لگا کے آیا، اب گواہی دے رہا ہے. ارے تیری گواہی کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہمارے رسول کو جھوٹا کہہ کے ٹکرے لگا رہا ہے. پڑھتا رہے نماز، کاٹتا رہے چکر، تیری عبادت قبول نہیں ہے. لہذا یہاں تک تو بات آ گئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور مومنین نے جب لشکر کو دیکھا، دیکھیے دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی لشکر میں ہیں، دونوں ایک ہی لشکر کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والے بھی ایک وہیں پہ کھڑے ہیں، سب ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں رسول کے لشکر میں، اسی لشکر کو دیکھ رہے ہیں، اسی لشکر کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیدگاہ میں، یہ دیکھنے کے انداز میں فرق کیسے آیا؟ فرق کیسے آیا کہ نور تو ہے رسول کے وجود میں. ابھی تو خطبہ غدیر بتایا آپ کو، اور اس کے بعد نور ہے علی بن ابی طالب میں. اگر نور کے ذریعے دیکھو گے تو کہو گے ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، اور اگر اپنے بلبوتے پر دیکھو گے، رسول کو اپنے جیسا سمجھ کر دیکھو گے، تو اسی مرحلے پر رہو گے. بات ختم ہو گئی. نکات بہت سارے، بات تفصیل سے ہو جائے گی، چھوڑیے. اب رسول کا خیمہ موجود. عمرو ابن عبدود پہلوان، عمرو ابن عبدود عامری گھوڑے کو پیچھے لے کے گیا، دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا. اچھا اب بہادری میں عمرو ابن عبدود زیادہ بہتر ہے یا وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ یعنی امیر المومنین کا مقابلہ عرب کے ہمہ شمہ سے نہیں تھا، اس سے نہیں تھا جو آ گیا ٹہلتا ہوا بیچارہ، دھان پان سا، تلوار نہ سنبھالی جائے. علی بن ابی طالب کے فخر کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی ہمہ شمار راہگیر چلتے پھرتے کو نہیں مارا، جب بھی مارا عرب کے نامی گرامی کو مارا. دیکھو امیر جناب حضرت حجت صاحب العصر والزمان امام مہدی، امام زمانہ کے جد بزرگوار کا ذکر ہے، اور یقین ہے مجھے کہ تمام انبیاء خوش ہیں اس وقت، انشاءاللہ کہ خوش ہوں. اور اس پر تصدیق لے، جتنے بھی اب درود بھیجیے گا نا آپ لوگ، تو امام زمانہ کی نیابت میں مولا کو بھیجنا. اب یہ نیت کر لو، اللہم صل علی محمد. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں کہا ہے کہ صحیح بشرط الشیخین ولم یخرجہ. یہ واقعہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ کی بنیاد پر بخاری مسلم میں نہیں آیا. نہیں دکھا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا، بعد میں دکھاؤ کچھ بھی ہو، لیکن بعد میں بہرحال حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا ہے. اور کون سا ایسا محدث ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو؟ سرکار جب تلوار چلتی ہے خدا کے ہاتھ میں تو اس کی جھنجھناہٹ 14 صدیوں تک باقی رہتی ہے.
آ گیا, گھوڑا پھلانگ کر آیا, بڑا بہادر تھا, اکیلا آ جائے, رسول خدا کے خیمے کے گرد چکر کاٹے. مورخین نے کہا وہ یعنبہم, توہین آمیز لہجے میں گفتگو فرما رہا ہے. الا یبرز الی بطل رجل, ہے کوئی مرد جو باہر نکلے لڑے مجھ سے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ نبی کریم کے جانثار ساتھی ایسے بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسہم الطیر, کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, اگر ہنے تو اڑ جائیں گے. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم کی اجازت کے منتظر تھے, لیکن شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے. توہین اگر ہے تو شبلی نعمانی نے کی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نبی کی اجازت کے منتظر تھے کہ تم جاؤ یا تم جاؤ. درود بھیجیے بلند آواز سے محمد عالم. ہاں لیکن ایک نوجوان تھا جو بغیر اجازت اٹھ کھڑا ہوا. یہ بغیر اجازت علی اٹھے کیوں؟ علی بن ابی طالب بغیر اجازت کے سانس نہ لے رسول کے, یہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اچھا جب وہ کأین جنتکم التی تزعمون انکم, وہ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ ہمیں قتل کے شہید ہونے کے بعد وہاں چلے جاؤ گے؟ کہاں؟ الا فیکم رجل یبرز, اب نکلو باہر آؤ. جب اس نے رسول کے خیمے کا چکر کاٹا, اب کیونکہ بات آ گئی تھی ناموس رسالت پر, امیر المومنین کھڑے ہو گئے. اب یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو علامہ ہلی نے نہیں لکھی, علامہ مجلسی نے نہیں لکھی, شیخ صدوق نے نہیں لکھی, کہ قابل قبول رہے سب کے لیے. کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا ایک, علی پھر کھڑے ہوئے. کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. علی پھر بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا, رجس پڑھا. علی پھر کھڑے ہوئے. کہا کہ یا علی ھذا عمر, یہ عمرو بن عبد ود ہے. کہا یا رسول اللہ وانا علی. آپ سمجھیں گے کہ میں کہوں گا مولا نکل گئے خیمے سے باہر. 3 دفعہ جو واقع, خوب توجہ کرنا, 3 دفعہ, یہ 3 دفعہ جو علی کھڑے ہوئے اس میں وقت کتنا لگا؟ یہ کسی کے پاس گھڑی ہے یا تھی اس وقت؟ یہ تاریخ سے مورخ سے پوچھئے وقت کتنا لگا. عمرو بن عبد ود کا, کافر بھی کبھی کبھی کام کی بات کہہ جاتا ہے. عمرو بن عبد ود کا ایک جملہ ہے جس سے سمجھ میں آیا کہ وقت کتنا لگا. رجس پڑھا آ کر, کہا لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارزی. ارے چیخ چیخ کے میری آواز بیٹھ گئی ہے تو نکلو نہ کوئی باہر. ایک انسان کتنی دیر چیخے گا کہ اس کی آواز بیٹھ جائے؟ 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ. آپ کہہ سکتے ہیں یا علی ذرا رک جاتے تو آپ نہ جاتے, ہم چلے جاتے. اور قربان جاؤں علی بن ابی طالب کی ذوالجنہ کی قدموں کے خاک کے, کہ یہ نہیں کہا فاطمہ بنت اسد کے سپوت نے یا رسول اللہ آپ کو پالا میرے بابا نے, ماں نے میری حمایت کی, بدر میں ہم, احد میں ہم, شب ہجرت ہم, جنگوں میں ہم, اب یہ آیا ہے 10,000 کا لشکر ہے, بھائی تم میں سے کوئی نہیں جا سکتا. کہا علی بن ابی طالب جب رسول کو دیکھتے ہیں نا تو دنیا اور کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے, تبھی تو فرمایا انصرکم, تم میں سب سے زیادہ علی نے میری مدد کی. اچھا بات یہ کہ نور اگر نور کی مدد نہ کرے تو کیا تاریکی نور کی مدد کرے گی؟ فرمایا امیر المومنین نے. اور اس کے بعد یہ جملہ میرے خود پڑھ دوں پہلے, عممہ بعمامتہ وقلدہ سیفہ, اپنی تلوار عطا فرمائی, اپنا امامہ باندھا. یہ رسول خدا نے ہر دفعہ بٹھایا کیوں؟ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, جب علی قتل کر کے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا, یہ ابھی نہیں سمجھ سکتے آپ. عمرو بن عبد ود نے کہا لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارزی وقفت اذ جبن المشجع موقف القرن المناجزی. میں اس جگہ پر بڑے بڑے جنگ کے مارکوں میں ٹھہر جاتا ہوں جہاں بڑے بڑے بہادر بزدلی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں نا, میں اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں. وَلَذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَاهِزِ, اس لیے جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا, کپ کپاتے ہوئے پیروں کے ساتھ نہیں آتا, تھر تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ نہیں آتا, مجھے میرا سپہ سالار دھکے دے کے باہر نہیں نکالتا, بڑے جم کر دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. اس جملے کو یاد رکھنا, دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلے کے لیے. اس جملے کو یاد رکھنا عزیزان گرامی, مجھے کام ہے اس جملے سے,
وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرَّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ، جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا دوڑتا ہوا آتا ہوں. إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ. اگر کوئی جوان مرد ہے نا فتح کا آپ کو میں مانا تو بتاؤں تو یہ بے ادبی ہے. سب کو پتا ہے کہ فتح لا فتح الا علی. فتح کا معنی سب کو پتا ہے. عمرو ابن عبدود کہہ رہا ہے ان الشجاعۃ فی الفتى والجود من خیر الغرائز. کسی جوان میں، فتح جوان مرد میں، بہادر میں، جو پامردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، فتح جس میں جوان مردی کی صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، عادتیں ہیں، اس کے وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بہادری ہوتی ہے اور دوسری سخاوت ہوتی ہے. اس نے یہ رجس پڑھا. کس طرح سے پڑھا؟ لقد بحثت من النداء الى جمعهم هل من مبارزی وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجزی ولذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهز. ان الجود في الفتى والشجاعة من خیر الغرائز. بہادری اور سخاوت جوان کی دو خصوصیات ہیں. دوڑتا ہوا آتا ہوں میں، ہے کوئی؟ نکلو. 3 دفعہ علی اٹھے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ جو جملہ کہیں گے نا رسول خدا بعد میں، تو شاید کوئی یہ نہ کہہ دے علی تمہیں یہ جلدی ہو رہی تھی، ہم چلے جاتے تو ہم قتل کر دیتے. 3 دفعہ اٹھا فاطمہ بنت اسد کا لال، 3 دفعہ بٹھایا، پھر اٹھا، پھر بٹھایا، پھر اٹھا، پھر بٹھایا. یعنی وقت بہت دیا تھا. عمرو ابن عبدود کی آواز بیٹھ چکی تھی، 3 دفعہ پکارا. علی 3 دفعہ کھڑے ہوئے. کتنی دیر تک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا، مورخ یہ نہ لکھ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے، خیمے کے اندر تھے، کیونکہ عمرو ابن عبدود نے اپنا نام نہیں بتایا تھا. علی انجانے میں چلے گئے تھے. رسول خدا آواز پہچانتے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا علم غیب رکھتے ہیں، میں ان کے مطابق بات نہیں کر رہا. رسول خدا اس کی آواز پہچانتے ہیں. کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ مکے میں ساتھ رہتا تھا. جانتے ہیں کہ کون کون لشکر میں آیا، جانتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر ہے، جانتے ہیں کہ کمانڈر کون ہے، جانتے ہیں کہ پہلوان کون ہے. وقت کا رسول ہے، سپہ سالار بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، رسول بھی ہے. 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ بٹھایا، اور خیمے سے باہر جانے سے پہلے کیا کہا؟ یا علی ھذا امر. علی مطلب یہ میرے الفاظ میں کہیں انجانے میں تو نہیں جا رہے؟ جانتے ہو نا امر ہے. کہا ہاں وانا علی، میں علی ہوں. یعنی کل مورخ یہ نہ لکھے اگر علی ذرا سی دیر سے جاتے تو کئی اور اٹھ جاتے. 3 دفعہ اٹھا کر بٹھایا، وقت بہت تھا، تم پیشکش کر دیتے.